بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ داماد نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد مختلف شادیاں کی، جن کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ اسی طرح ان بیویوں سے بچوں کی تعداد اور ان کے ناموں کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ محترم ناظرین، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صحیح اسناد اور تاریخی حوالوں سے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام بیویوں، لونڈیوں اور ان کی تمام اولادوں کے بارے میں بتائیں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے اور کون کون سے بیٹے واقعہ کربلا میں شہید ہوئے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کون سے بیٹے سے ان کی نسل چلی جو آج بھی باقی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل کتنی بیٹیاں تھیں؟ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل سنت کے چوتھے خلیفہ اور اہل تشیع کے پہلے امام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف اوقات پر 9 شادیاں کیں، اور ان کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کئی باندیاں بھی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا، اور ان سے 3 صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محسن ہوئے۔ حضرت محسن کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 صاحبزادیاں حضرت زینب کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں۔ جب تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیات رہیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی ام البنین یعنی فاطمہ بنت حزام سے ہوئی۔ ان سے 4 فرزند پیدا ہوئے۔ حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کے نام حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، اور چوتھے بیٹے کا نام اہل سنت کی کتابوں میں عثمان، جبکہ اہل تشیع کی کتابوں میں عمران لکھا ہوا ہے۔ اہل تشیع کے حوالے میں ان کی ایک بیٹی حضرت رقیہ کا ذکر بھی ملتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری شادی حضرت خولہ بنت جعفر حنفیہ سے ہوئی۔ 12 ہجری صحابی رسول مالک بن نویرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد قبیلے کی عورتوں کو مدینے اسیر بنا کر لایا گیا، تو خولہ بنت جعفر بن قیس حنفیہ بھی قید ہو کر مدینہ آئیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ہجری میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد فرمایا، جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکلوتے بیٹے حضرت محمد اکبر پیدا ہوئے، جو کہ تاریخ میں حضرت محمد حنفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھی شادی حضرت صحبہ سے عقد فرمایا۔ صحبہ بنت عباد بن ربیعہ بن یحییٰ بن کما بن تغلبیہ، صحبہ خاتون کی کنیت ام حبیب یا ام حبیبہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ یمامہ یا عین التمر کے اسیروں میں سے آپ کو خرید فرمایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 ہجری میں فتح عین التمر کے بعد عقد میں آئی۔ حضرت صحبہ خاتون عرف ام حبیبہ کے وطن سے اہل سنت روایات کے مطابق ایک بیٹا حضرت ام الطراف اور ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیدا ہوئیں، جبکہ اہل تشیع روایات کے مطابق ام حبیب کے بطن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے
عمیر الطراف، عباس اصغر، محمد اصغر اور ابراہیم پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں شادی حضرت امامہ بنت ابو العاص سے ہوئی، جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ہی فرزند حضرت محمد اوست پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6ٹھی شادی حضرت اسماء بنت امیس سے ہوئی۔ حضرت اسماء بنت امیس 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو بیوہ ہو گئیں اور ان کی کفالت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ آئی۔ عدت کے بعد 14 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عقد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے حضرت یحییٰ اور حضرت اون کی ولادت ہوئی۔ بعض روایات میں حضرت اون کی جگہ حضرت محمد اصغر کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7ویں شادی حضرت لیلہ بنت مسعود سے ہوئی، جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ اہل سنت روایات میں ان کے نام حضرت عبید اللہ اور حضرت ابو بکر ہیں، جبکہ اہل تشیع کی روایات میں ان کے نام محمد عبداللہ اور محمد اصغر ہیں۔ 8ویں شادی حضرت ام سعید بنت عروہ سے ہوئی، جن سے 2 بیٹیاں ام الحسین اور رملہ کبریٰ پیدا ہوئیں۔ 9ویں شادی میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اہل سنت کی روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9ویں شادی محیات بنت امر القیس سے ہوئی، جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی اور کچھ ہی دنوں میں وفات پا گئی، جبکہ اہل تشیع کی روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9ویں شادی حضرت ام شعیب سے ہوئی، جن سے ایک بیٹا عبداللہ اوس پیدا ہوا۔ اس کے علاوہ معتد باندیوں سے ادا ہونے والی آپ کی اولادوں کے نام درج ذیل ہیں: حضرت ام ہانی، حضرت محمونہ، حضرت زینب صغریٰ، حضرت رملہ صغریٰ، ام کلثوم صغریٰ، حضرت فاطمہ امامہ، حضرت ختیجہ، حضرت ام الکبریٰ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام جعفر، حضرت ام جمانہ۔ اہل سنت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کے نام یہ ہیں: حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس علمدار، حضرت جعفر، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، حضرت ابراہیم، حضرت عباس اصغر، حضرت عبداللہ اصغر، حضرت عبید اللہ، جبکہ اہل تشیع کے مطابق جو بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کربلا میں شہید ہوئے ان کی تعداد 12 تھی، جن کے نام یہ ہیں: حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس علمدار، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان، حضرت عمران، حضرت جعفر، حضرت محمد، حضرت عبید اللہ، حضرت ابراہیم، حضرت عباس اصغر، حضرت محمد اوست، حضرت اون، حضرت عمیر الطراف۔ محترم ناظرین، اہل سنت روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 شادیوں سے 18 بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 بیٹوں سے چلی ہے: حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محمد بن حنفیہ اور حضرت محمد عمر الطراف۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سچی معلومات جاننے میں اضافہ فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین اور دنیا میں بھلائی عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے اور دین کی اچھی اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ محترم ناظرین، ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ حافظ۔